الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ قرآن حکیم کے 11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جنگ تبوک کا واقعہ چل رہا ہے۔ اس ضمن میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمایا، وہ یہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ شہر میں رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ الاعراب، اعراب کہتے ہیں دیہاتی لوگوں کو۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہات میں گاؤں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کفر کے معاملے میں، نفاق کے معاملے میں زیادہ سخت ہوتے ہیں بنسبت شہر میں رہنے والے لوگوں کے۔ اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کی۔ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دیہات میں رہنے والے لوگ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ حدود کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا، اس وجہ سے جہالت ہوتی ہے، اور جہالت کی وجہ سے نفاق میں اور کفر میں، گناہ میں وہ زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ حدود جو ہے یا علم جو ہے ان تک نہیں پہنچتی، یہی وجہ ہے کہ ان کا کفر اور نفاق زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں اس آیت میں اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ علماء سے دور رہتے ہیں وہ جہالت سے قریب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ علماء سے قریب ہوتے ہیں وہ لوگ علم سے قریب ہوتے ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے، اسی لیے علماء سے قریب ہونا چاہیے، علماء کے محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے۔ اٹھنا بیٹھنا جب ان سے ہوگا تو یقینی طور پر زیادہ تر باتیں قرآن اور حدیث کی ہوں گی اور اچھی باتیں ہوں گی۔ بحیثیت انسان کچھ غلطیاں ہو جائیں گی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ تر باتیں اچھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے علماء کے ساتھ رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کو علماء کی صحبت حاصل ہو جائے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ویسے بہت سارے لوگ علماء سے کتراتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتوں سے کتراتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب آپ ان کے پاس رہیں گے تو قرآن اور حدیث کی باتیں آپ سیکھیں گے ان سے، اسی لیے ان سے قریب رہنا یہ بہتر ہے۔ علماء میں بھی دو طرح کے علماء ہیں، عالموں میں دو طرح کے، ایک علماء سو اور ایک علماء حق۔ علماء حق کے ساتھ رہنا یہ بہتر ہے۔ علماء سو یعنی جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک ایسا عالم جو قرآن اور حدیث کا تو علم رکھتا ہے لیکن عمل سے عاری ہے، عمل نہیں کر رہا، گناہوں میں مبتلا ہے، ہر وہ کام کر رہا ہے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تو پھر امتیاز باقی نہیں رہا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، ایسے علماء کے ساتھ، ایسے علماء حق کے ساتھ جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ منہج اہل حق اگر دیکھنا ہو تو آپ کسی فرقے میں، کسی شخص میں، کسی جماعت میں اگر دیکھنا ہو تو آپ پہلے یہ دیکھنا کہ ان کے اندر صحابہ کرام کی اتباع ہے یا نہیں۔ کسی شخص کے اندر یا کسی قوم کے اندر، کسی جماعت کے اندر اگر صحابہ کرام کی اتباع ہے تو سمجھ لیجئے وہ حق پر ہیں، ان کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ تو حق اور باطل کا معیار کیا ہے؟ صحابہ کرام کا طریقہ۔ جو شخص صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کر رہا ہے وہ حق پر ہے، اور جو صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر ایک اپنا دین اختیار کر لیا یا نئی نئی باتوں پہ اگر وہ عمل کر رہا ہے
تو وہ باطل پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کہہ دیا کہ منہج اہل حق یہ ہے کہ ایک شخص صحابہ کرام کی اتباع کرے۔ اور ایک اور اہم بات یہ بتائی گئی، اللہ رب العالمین نے آگے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک نعمت کے طور پر دی کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، تو جو شخص صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے راضی ہے، تو جو ان کے طریقے پر عمل کرے گا گویا کہ اللہ رب العالمین بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اللہ رب العالمین کو اگر راضی کرنا ہے تو آپ اپنے جتنے بھی طریقے ہیں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو زندگی گزارتے ہیں، ہر پل اور ہر وقت ہمیں کیسے گزارنا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول نے گزارا، جیسے صحابہ کرام نے گزارا۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، اگر آپ صحابہ کرام کی اتباع کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد وصلی علیہم، یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی مسجد میں، کسی مدرسہ میں، کسی تنظیم میں یا کسی عام شخص کو صدقات اور خیرات کرتا ہے تو یہ بتایا گیا ہے، ایک قانون دیا گیا ہے کہ آپ اگر کوئی صدقہ دے رہا ہے تو پھر آپ ان کا شکریہ ادا کیجئے، اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وصلی علیہم، ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ یہ اخلاق اسلام نے پیش کیا کہ اگر کوئی شخص آپ کی مدد کر رہا ہے یا کسی مسجد میں، مدرسہ میں، تنظیم میں یا کسی بھی طور پر اگر وہ مدد کر رہا ہے تو دینے والے کا شکریہ ادا کرے لینے والا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے دعائے خیر بھی کرے۔ یہ قانون ہے۔ اس کے بعد والذین اتخذوا، یہاں بتایا گیا کہ جنگ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے، جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، صحابہ کرام مشغول ہیں۔ اس درمیان کچھ ایسے شریر بدماش قسم کے لوگ، بلکہ یوں کہہ لیں کہ منافقین لوگوں نے ایک مسجد تیار کی تھی، اور اس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر نہیں تھی، بلکہ ان منافقین کا اس مسجد کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا کہ جس طریقے سے مسجد نبوی میں اسلام اور مسلمانوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں سے پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، تو اس مسجد کا قیام انہوں نے اللہ کے نبی کی غیر موجودگی میں کیا، اس لیے کہ یہاں سے مسلمانوں کو اور اسلام کو تکلیف دی جائے اور فتنہ پھیلایا جائے۔ اس مسجد کا قیام اسی لیے کیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس مسجد کا مسجدن ضرارا، مسجد ضرار، نقصان پہنچانے والی مسجد اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بتایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے نکلنے والے تھے، تو یہ چند لوگ آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ چلیے، ہم لوگوں نے ایک مسجد بنایا ہے، آپ نماز پڑھ لیں، پھر ہم لوگ وہاں پہ نماز شروع کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جنگ سے جب واپس آتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ خبر دی کہ وہ جو مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اس سے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آگاہ کر دیا، آپ مدینہ میں آئے اور اس مسجد کو جلا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ ایسے مساجد جس کی بنیاد یا پھر جن کو بنایا جائے، ایسے مساجد جس میں خلاف شریعت کام ہوتا ہو، ایسے مساجد کو بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مسجدیں صرف اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے بنائی جائے، اس کے علاوہ اگر کسی بھی کام کے لیے اگر بنائی جائے تو پھر وہ مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ جب ایسی مساجد بنانا جائز نہیں ہے تو پھر لوگ مزارات یا قبروں پہ قبہ وغیرہ بناتے ہیں، وہ بنانا کیسے جائز ہے جہاں شرک اور بدعت اور خرافات کے اڈے ہوں؟ جب ایسے مساجد
جہاں اس طریقے کے کام ہو تو مسجد نہیں بنا سکتے، تو مزار یا اس جیسی اور بھی دیگر چیزیں ہیں آپ وہ ہرگز نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک اہم عقیدہ کا مسئلہ ہے اس میں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ اشترى، اللہ رب العالمین نے خرید لیا۔ کیا؟ کن سے خریدا؟ من المؤمنین، مومنوں سے خریدا ہے اللہ رب العالمین۔ انفسهم واموالهم، کیا خریدا ہے؟ ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو۔ پھر اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کیا دے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ رب العالمین خریدار ہے مومنوں سے، کس چیز کا؟ مومنوں سے جانوں کو اور ان کے مالوں کو اللہ رب العالمین نے خریدا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا کہ ہم انہیں جنت دیں گے۔ لیکن آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کن لوگوں سے، کن مومنوں سے ان کے جانوں کو اور مالوں کو خریدے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا یہ 9 قسم کے لوگ ہیں، یا ایسے لوگ جن کے اندر 9 صفتیں پائی جائیں تو اللہ رب العالمین ان سے یہ لین دین کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ 9 صفتیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، تعریف بیان کرنے والے، سیر و سیاحت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور اسی طریقے سے بھلی باتوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدوں کا خیال رکھنے والے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اللہ خرید لیا، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت دینے والا ہے۔ اس ضمن میں اللہ رب العالمین نے التائبون العابدون، اس کے بعد الحامدون اور السائحون کہا۔ حامدون کہتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنے والے کو، اور السائحون کہتے ہیں سیر و سیاحت کرنے والے کو۔ حامدون اور سائحون یہ دونوں لفظ کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے ضمن میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حمد یہ زبان کا وظیفہ ہے، تعریف بیان کرنا اللہ رب العالمین کی یہ زبان کا وظیفہ ہے، اور سیاحت یہ دل کا وظیفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کی کاریگری کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے قدرتی مناظر کو دیکھتا ہے، تو زبان سے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اور دل ان کے قدرتی، اللہ کے قدرتی مناظر کی سیر و سیاحت میں ہوتا ہے۔ گویا کہ دل جو ہے، گویا کہ حمد یہ دل کی عبادت کا نام ہے، اور سیاحت یہ حمد جو ہے، حمد نام ہے زبان کی عبادت کا، اور سیاحت نام ہے دل کی عبادت کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زبان سے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتا رہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی محبت میں اس کا دل سیر و سیاحت کرتا رہے۔ اس سے بہترین دل اور اس سے بہترین زبان اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ جب غور و فکر کرے اللہ رب العالمین کے قدرتی مناظر کا، آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھائے اور غور و فکر کرے کہ اللہ رب العالمین نے کتنا بلند و بالا آسمان بنایا ہے، آسمان میں کتنی عجیب و غریب چیزوں کو رکھی ہے، اللہ رب العالمین زمین میں دیکھے، پہاڑ میں دیکھے، سمندروں میں دیکھے، کتنے مخلوقات کو سامنے لائے۔ ایک بندہ جب ان ساری چیزوں پہ غور کرتا ہے تو بے ساختہ زبان سے اللہ رب العالمین کے حمد کے کلمات نکلتے ہیں، اور جب یہ ان سارے مناظر کو دیکھتا ہے تو اس کا دل جب سیاحت میں رہتا ہے تو اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے۔ یہ بہترین دل ہے۔ اسی طریقے سے اسی ضمن میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین قول ہے، وہ کہتے ہیں ما یصنع اعدائی بی، کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، ان حبسونی فحبس خلوۃ، اگر میرے دشمن ہمیں قید میں لے لیں تو قید کرنا یہ ہماری تنہائی ہے، ہم تنہائی میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور اگر ان اخرجونی من بلدی، اگر میرے دشمن مجھے گھروں سے نکال دیں تو ان کا نکالنا یہ میری سیاحت ہے، اور سیاحت میں ہم اللہ رب العالمین کی قدرتی مناظر کو دیکھیں گے۔ اور اگر ان قتلونی، اگر میرے دشمن مجھے قتل کر دیں تو ہم اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ یہ دشمن یہ 3 کاموں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے،
اور یہ تینوں کاموں میں ایک مومن کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. اگر قید ہو جائے تو پھر وہ اس کی تنہائی ہے، اور تنہائی کی عبادت اللہ کو پسند ہے. اور اگر وہ اسے گھر سے نکال دیا جائے، گاؤں سے نکال دیا جائے، شہر سے نکال دیا جائے، تو وہ اللہ رب العالمین کے قدرتی مناظر کی سیر و سیاحت کرے گا تو دل اس کی تعریف میں مبتلا ہوگا. اسی طریقے سے اگر اسے قتل کر دیا جائے تو پھر ان کا قتل کرنا اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ ملے گا. یہ کتنی بہترین چیز ہے. اور خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حق گو عالم تھے کہ پوری زندگی، تقریباً آدھی سے زیادہ زندگی انہوں نے جیل میں گزارا. جیل میں جاتے، پھر واپس آتے، مسائل آتے اور حق بات بیان کرتے. ان کو عمرا اور جو بادشاہ تھے پھر ان کو قید کر دیتے، پھر ان کو جیل سے نکالا جاتا. پھر اس طرح کی بات آتی، حق بات بولتے، حق بات بولنے کی وجہ سے جیل میں جاتے. یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی جیل کے اندر ہوئی. اتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آج تک کسی نے اس طرح کی کسی علماء سے ایسی نظیر نہیں ملتی. ان کا یہ قول ہے کہ ان تینوں حالتوں میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں رہیں گے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ رب العالمین بلا رہا ہے کس؟ دار السلام کی طرف. یعنی اللہ رب العالمین دعوت دے رہا ہے، جنت کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو جنت کی طرف اللہ رب العالمین بلا رہا ہے. اس میں ایک اہم بات، انما مثل الحیات الدنیا، اس پوری آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین جنت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اور اس سے پہلے دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. وہ کیا ہے؟ انما مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے. وہ ایسے کہ جیسے اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کرتا ہے. بارش نازل کرنے کے بعد وہ بارش لوگوں کے کھیتوں میں بارش کا پانی جاتا ہے، اس سے نباتات اگتے ہیں. پھر اس کے بعد نباتات بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی بالیاں پک جاتی ہے تو کسان آ کر کے اسے کاٹ دیتا ہے. گویا کہ ایک اہم سبق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ بلکہ کسان ایسا نہیں کرتے کہ ابھی بالی پکی بھی نہیں اسے کاٹ دے، بلکہ جب بالیاں پک جاتی ہیں، کھیتی لہلہانے لگتی ہے، حسادن کاٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، تو پھر کسان آ کر کے اس کو کاٹ دیتے ہیں. اس میں ایک اہم سبق یہ ہے، آدمی کو جب مکمل نعمت مل جائے، جب ایک انسان نعمتوں میں مالا مال ہو جائے، تو پھر اس انسان کو اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ایسے ہی وقت میں آتا ہے جب ایک شخص کے پاس نعمتوں کا انبار ہو جائے، پیسے، عزت، دولت، ساری چیزیں ہو جائے، تو پھر ایسے وقت میں اسے اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ برائی میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے. گویا کہ جس طریقے سے ایک کسان اپنے پکے ہوئے دانے کو کاٹ دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک شخص جب پک جاتا ہے اس معاملے میں کہ اللہ کی نعمت اس کے پاس ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب بھی ایسے وقت میں آ جاتا ہے. یہ بہت اہم پیغام ہے. اس کے بعد ایک اہم بات، اس میں جنگ تبوک میں جانے سے بہت سارے صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، بہت سارے منافقین پیچھے رہے تھے، اور صحابہ کرام بھی بہکاوے میں آ گئے. اس میں 3 صحابی تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ اور کعب بن مالک. یہ 3 صحابی پیچھے رہ گئے، سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آیا تو ایسے لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے بلا رہے تھے اور وجہ پوچھ رہے تھے. منافقین جو پیچھے تھے تو ان لوگوں نے بہانے بنا کر کے باتیں بنا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ان کو. یہ جو 3 صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم وہاں جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے، یہ غلطی. اب ہم دوسری غلطی کریں کہ جھوٹ بول دیں، بلکہ ہمارے جھوٹ کو تو اللہ رب العالمین بتا ہی دے گا، پردہ فاش کر ہی دے گا، تو ہم جھوٹ کیوں بولے؟ یہ تینوں صحابی جھوٹ نہیں بولے اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ سستی اور غفلت کی وجہ سے نہیں گئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. اللہ رب العالمین نے ان تینوں صحابی کے معاملے کو اللہ رب العالمین کے اوپر چھوڑ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ان تینوں صحابی سے کوئی بھی صحابہ، کوئی بھی صحابی، کوئی بھی مسلمان بات نہیں کرے گا. قطع تعلق کر لیا گیا. یہ صحابی مسجد میں آتے، نماز پڑھتے اور اللہ سے توبہ کرتے. 1 دن، 2 دن، 3 دن، پورے 40 دن گزر گئے، کوئی بھی ساتھی ان سے بات نہیں کر رہا.
पूरे मदीने में अकेले तने तनहा ये लोग घूम रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कर रहे हैं। 40 दिन गुजरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और हुक्म आता है कि ये तीनों सहाबी को यह हुक्म दिया जाता है कि वो अपने अपने घरों से भी बाहर हो जाएं, अपनी बीवियों से भी ताल्लुक खत्म कर लें। अंदाजा कीजिए वो सहाबी तीनों जो पूरी जिंदगी साथ में रहते थे और एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें 40 दिन तक कोई बात तक नहीं कर रहा, अब अपनी बीवियों से भी अलग रहने का हुक्म जारी हो गया। पूरे 50 दिन इस कर्ब की हालत में इन तीनों सहाबी कराम ने गुजारा। एक झूठ बोल देते तो बच जाते, जैसे सहाबी जैसे और मुनाफिकीन बच गए थे, लेकिन इन्होंने इस पूरे कर्ब को सहने की ठान ली और झूठ बोलना गवारा नहीं किया। ये तालीम है हमें कि हमें चाहे जैसे भी मामलात हों हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूरे 50 दिन के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी तौबा को कबूल की। इस आयत में इन्नमत तौबतु अलल्लाह और दूसरी आयत में तौबा से शुरू है और वो आयत तौबा से खत्म है। इसमें पहले जो तौबा का जिक्र है आयत के शुरू में, उस तौबा से मुराद तौबा तौफीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले इन लोगों को तौफीक दी कि ये लोग तौबा किए, और आखिर में आखिरी आयत में जो तौबा है उस तौबा से मुराद तौबा नसूह है। इन्होंने खालिस दिल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी तौबा को कबूल की। क्यों? इससे हमें सबक मिलता है कि चाहे जिंदगी में जैसे भी हालात आ जाएं हमें झूठ नहीं बोलना है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। अगर हम झूठ बोल दिए, अल्लाह की नाफरमानी कर दिए, तो फिर हमें तौबा करना है। कैसे? तौबा नसूह करना है। जरूरी यह है कि हम अपनी जिंदगी गुजारें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए जिंदगी गुजारें। ये पूरा महीना रमजान का महीना तौबा का महीना है, इस्तिग़फ़ार का महीना है। आप अपने गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करते रहें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगते रहें। ये चंद बातें थीं। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से लाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।